مارکسی تنقید اور اس کا فکری نظام. تعارف و تمہید. مختلف ادوار میں مختلف عصری افکار عمومی ذہن پر گہرا اثر ڈالتے رہے ہیں. اپنے مخصوص اور پسندیدہ فلسفے کی روشنی میں افراد اپنی غور و فکر کے طریقوں میں ترمیم و تبدیلی کے علاوہ اپنے اعمال کی جانچ پرکھ بھی کرتے رہے. فلسفے میں عینیت اور مادیت دونوں دھارے متبادل طور پر آتے رہے ہیں، مگر لوگوں کے روزمرہ کے سکون میں بے چینی اس وقت پیدا ہو گئی جب مارکس ایک نئے فلسفے ارتقاء کی بنیاد رکھتا ہے. بس وہیں سے کٹر روایت پرستوں اور ترقی پسند قوتوں کے مابین ایک مجادلے اور مناظرے کی شکل رونما ہو جاتی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ گیلیلیو اور اسحاق نیوٹن کی تحقیقات کے بعد مادیت کا رجحان پہلے ہی فلسفے پر محیط ہو چکا تھا، مگر مارکس اور اینگلس سے پیشتر فلسفہ اعلیٰ طبقے کی تمدنی زندگی کا ایک فیشنیبل حصہ تھا. فلسفے کے بیشتر موضوعات مابعد طبیعیاتی مفروضات سے تعلق رکھتے ہیں اور مادیت کے مقابلے میں روحانیت کی جڑیں مضبوط کرنے کے درپے تھے. مارکس کے فلسفے کا مقصد کائنات کی تفہیم نہیں ہے بلکہ اسے بدلنا ہے. فلسفے کو پرولتاری طبقے کی اس آئیڈیالوجی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے جو استحصالی طبقے کے مفادات کے برخلاف جدوجہد پر آمادہ ہے. مارکس فلسفے کو سماوی انتہاؤں اور اعلیٰ طبقے کی ذہنی عیاشی سے نکال کر عرضی حقائق سے روشناس کراتا ہے. فلسفہ پہلی بار ایک عام انسان کی خودی کو برانگیخت کرنے کا وسیلہ بھی بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مارکس اور اینگلس کے اقتصادی نظریے سے بیشتر اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کیا گیا تھا. فرانس میں مارکس سے تقریباً ایک صدی پیشتر آدم اسمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو نے اقتصادیات کو بنیادی اہمیت تفویض کی تھی. ان کے یہاں سماجی مؤثرات، طبقاتی کشمکش اور طبقہ بندیوں کے رجحانات کو بھی اقتصادی نقطۂ نظر سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ملتی ہے. ان کے علاوہ بلینسکی اور ہرجن وغیرہ روسی نقادوں کے یہاں بھی طبقاتی کشمکش اور استحصال کی روشنی میں ادب کو سمجھا گیا ہے. تاہم مارکس اور اینگلس سے پہلے بیشتر دانشوروں کے ذہن پر عینیت کا غلبہ ہونے کے باعث سائنسی بصیرت کا فقدان تھا. مارکس اور اینگلس تصوریت کے میلان کی تردید ان معنوں میں کرتے ہیں کہ سماجی انسان ہی سماجی شعور کا تعین کرتا ہے. سبق کا مقصد. مارکس اور اینگلس بنیادی طور پر فلسفی تھے. وہ مادیت پسند تھے، خیال پر مادے کو ترجیح دیتے تھے. انہوں نے ہر شعبۂ زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں پر اسی نظریے کے تحت غور کیا. فن اور ادب کو بھی انہوں نے اسی نظریے کی روشنی میں دیکھا. ہمارے طلباء کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ادبی تنقید کی تاریخ میں ان مارکسی نقادوں کے تصورات کیا ہیں جنہوں نے مارکس اور اینگلس کے بعد ادب و فن کی تفہیم کی اور مارکسی تنقید کی بنیادوں کو مستحکم کیا. یہ مارکسی نقاد مارکسی تنقید کے پہلے دور سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے خیالات میں لچک کم سے کم تھی. ادب اور ہر دور کے ادب کا مطالعہ انہوں نے نظریاتی سخت گیری کے ساتھ کیا. اسی لیے ان کے تجزیہ و تفہیم کے عمل میں تنوع کی کمی ہے. ان کے علاوہ جارج لوکاچ، ایف کیلورٹون، ورنو پرنٹن، میکائل گولڈ اور گرانزوے ہکس بھی خاص اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے طلباء کے لیے یہ نام نئے ہیں. انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ مارکسی ادبی تنقید کی تاریخ میں ان کا موقف مارکسی فکر کے تناظر میں
ادبی کارناموں کی قدر شناسی تھا۔ یہ ہر اس ادب کو رجعتی قرار دیتے ہیں جو عیلیت پسند ہے اور عوام مخالف خیالات کا حامی ہے۔ ادب کو طبقاتی کشمکش اور اس دبے کچلے طبقے کا آئینہ دار ہونا چاہیے جو سرمایہ داروں کے استحصال کا شکار رہا ہے۔ یہ نقاد حیات پر موضوع کو ترجیح دیتے تھے اور داخلیت کی نفی کرتے تھے۔ وہ ادب ان کے نزدیک اعلیٰ ہے جو عوامی مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور عوامی زبان میں بات کرتا ہے۔ یہی وہ امور ہیں جن کی تشہیر مارکس نقاد کرتے ہیں۔ ہمارے طلباء کے لیے یہ موضوع نیا ہے۔ اس سبق سے مارکسی نظام فکر اور ادب و فن پر اس کے اطلاق کے بارے میں ان کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ مارکس کا فکری نظام۔ مارکسی فلسفے میں کائنات کی مادی ماہیت کا نظریہ، مادے کے وجود کی نوعیتیں اور اس کے قانون ارتقاء وغیرہ کے ساتھ فطرت کے ارتقائی مدارج میں ظہور شعوریت کے مسائل بھی شامل ہے۔ اس لیے سماجی ارتقاء کا عام نظریہ فلسفے سے الگ نہیں، جسے بعد ازاں تاریخ کے فلسفے سے منسوب کیا گیا۔ مارکس اور اینگلس نے بعد ازاں مادیت کو جدلیات سے اور فلسفیانہ مادیت کو